أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج کا درس عمدۃ الاحکام اس عظیم الشان کتاب کے بارے میں ہے، جس کتاب میں کتاب کے مؤلف شیخ عبد الغنی المقدسی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جمع کر دی ہیں۔ لیکن کون سی احادیث؟ سب احادیث نہیں، فقہی احادیث، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق کس سے ہے؟ احکام سے ہے، واجبات سے ہے، ممنوعات سے ہے۔ عقیدہ سے متعلقہ احادیث یہاں پہ نہیں ملیں گی، اور عام طور پہ اخلاق و آداب سے متعلقہ احادیث بھی یہاں پہ نہیں ملیں گی۔ یہاں پہ کون سی احادیث ملیں گی؟ جن کا تعلق کس سے ہے؟ احکام سے۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے ایک ساتھ پڑھی تھی الوافی بما فی الصحیحین، اور اس کے بارے میں بھی میں بار بار کہتا تھا کہ اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں۔ تو کیا فرق ہے الوافی میں اور اس عمدۃ الاحکام میں؟ یہی فرق ہے کہ الوافی میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی تمام احادیث تھیں، لیکن کوشش کی گئی تھی کہ تکرار نہ ہو، ایک حدیث دو بار نہ آئے۔ تو اور وہ کتاب کے مؤلف نے لکھی تھی عام لوگوں کے لیے، اور لکھنے والے مؤلف بھی ایسے ہیں کہ جو شاید ہماری زندگی میں ہی فوت ہوئے ہیں۔ اور یہ جو عمدۃ الاحکام ہے، یہ ایسے امام کی کتاب ہے جو 600 ہجری کے قریب فوت ہوئے ہیں، یعنی کہ آج ان کو فوت ہوئے تقریباً 800 سال یا زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ اور اس میں صرف فقہی احادیث ہوں گی۔ الوافی میں کیا تھا؟ ہر طرح کی احادیث تھیں۔ تو عمدۃ الاحکام اس کی ہم 18 احادیث پڑھ چکے ہیں، اور اس وقت ہیں ہم باب السواک میں۔ ہمارا موضوع کیا ہے؟ باب السواک، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق کس سے ہے؟ مسواک کرنے سے ہے۔ تو آئیے آج شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 19۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں۔ تو اس حدیث کی راویہ کون ہوئیں پھر؟ سیدہ عائشہ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، اور یہ وہ ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ عمر بن عاص کہتے ہیں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، ای الناس احب الیک، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے بلا کس کا نام لیا تھا؟ سیدہ عائشہ کا نام لیا تھا۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول مردوں میں سے بتائیے، آپ نے کہا تھا عائشہ کے باپ سے۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں آپ سیدہ عائشہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، اور یہ آپ کی بیویوں میں سے واحد بیوی ہیں جو کنواری تھیں۔ ان کے علاوہ جتنی بھی آپ کی بیویاں تھیں وہ طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی زیادہ شادیاں جنسی خواہش کی وجہ سے نہیں کی جیسا کہ کافر پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا تو آپ ساری کنواری لڑکیاں جمع کر لیتے، اور آپ نے بس اشارے کرنے تھے، صحابہ کرام نے بیٹیاں حاضر کر دینی تھی۔ لیکن نہیں، کنواری بیوی صرف ایک ہے، باقی سب طلاق یافتہ یا بیوہ۔ اور اندازہ کیجئے جو آپ کی پہلی بیوی ہیں سیدہ خدیجہ، وہ عمر میں آپ سے بڑی ہیں، اور آپ نے زندگی کا زیادہ عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی شادی جب ہوئی تو آپ کی عمر 25 سال تھی۔ تو 25 سال سے لے کے 50 سال تک کا یہ جو عرصہ ہے سنہری گولڈن آپ کی زندگی جوانی کے لحاظ سے، وہ آپ نے سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزاری ہے۔ اس کے بعد باقی بیویوں سے شادیاں کی ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی شادیاں
ان کے پیچھے دین ہے، ان کے پیچھے دعوت و تبلیغ ہے، ان کے پیچھے کوئی حکمت ہے، جنسی خواہش مقصود نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے سیدہ عائشہ۔ اور نبی علیہ السلام نے اتنی بیویوں سے شادیاں کی ہیں، اس کے پیچھے کئی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ آپ کی بیویوں نے آپ کی گھر کے اندر کی زندگی کو ہمارے سامنے رکھ دیا۔ کبھی سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ گھر میں کیا کرتے تھے، کبھی سیدہ حفصہ بیان کرتی ہیں، کبھی ام سلمہ بیان کرتی ہیں، کبھی ام حبیبہ بیان کرتی ہیں۔ تو یہ فوائد ہیں۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مسندتہ الی صدری، کہ عبد الرحمن بن ابو بکر الصدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس داخل ہوئے، آپ کے پاس آئے، وانا جب کہ میں، یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ جب کہ میں، مسندتہ آپ کو ٹیک دیے ہوئے تھی، آپ کی ٹیک لگائے ہوئے تھی، الی صدری اپنے سینے کے ساتھ۔ اور یہ بڑا کب کا واقعہ ہے جانتے ہیں آپ لوگ؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہونے والے ہیں، یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، بلکہ آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ تو آپ کس کے گھر میں ہیں؟ سیدہ عائشہ کے گھر میں۔ اور آپ کے پاس کون آئے ہیں؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن آئے ہیں۔ اور سیدہ عائشہ نے آپ کے جسم کو، آپ کے سر کو کس کے ساتھ لگایا ہوا؟ اپنے سینے کے ساتھ۔ وَمَعَ عبد الرحمن سِوَاكٌ رَطْبٌ، اور عبد الرحمن کے پاس ایک مسواک ہے، رطبن، جو تر و تازہ ہے، خشک نہیں ہے بلکہ تر و تازہ ہے۔ یستن بہ، وہ اس کے ساتھ مسواک کر رہے ہیں، اپنے دانتوں پہ وہ مسواک مار رہے ہیں۔ کون مار رہے ہیں؟ عبد الرحمن، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، عبد الرحمن۔ فَأَبَّدَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بصرا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پہ اپنی نگاہ جما دی، گاڑ دی، ٹکا دی۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام کی اب توجہ کس پہ ہے؟ عبد الرحمن پہ، عبد الرحمن کے ہاتھ پہ، عبد الرحمن کی مسواک پہ۔ سیدہ عائشہ سمجھ گئیں۔ کیا سمجھ گئیں؟ کہ نبی علیہ السلام مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم بیمار ہوں تو ہمیں اپنی صفائی کا کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ جو ہمارے پاس آتے ہیں انہیں ہم سے ہو سکتا ہے بدبو آ رہی ہو، خصوصاً ہمارے منہ سے، ہماری دانتوں سے، اور گرمی کے ایام ہوں تو ہمارے کپڑوں سے بھی پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو دیکھیے کتنے عظیم ہیں کہ اس بیماری کی حالت میں بھی مسواک کرنا چاہتے ہیں، جبکہ مسواک کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے، کمزوری اتنی زیادہ ہے۔ ایام وہ ہیں جن ایام میں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ فَأَخَذْتُ السِّوَاكَ، سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے مسواک پکڑی، میں نے مسواک لی، کس سے؟ عبد الرحمن سے۔ فَقَدِمْتُهُ، تو میں نے اس مسواک کو کیا کیا؟ چبایا۔ وَطَيَّبْتُهُ، اور میں نے اس کو عمدہ کر دیا، یعنی کہ نرم کر دیا۔ ثُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نے وہ مسواک نبی علیہ السلام کے حوالے کر دی، آپ کو دے دی۔ فَاسْتَنَّ بِهِ، تو آپ نے اس کے ساتھ مسواک کی، اس کے ساتھ دانتوں کو صاف کیا، وہ مسواک اپنے دانتوں پہ گزاری۔ سیدہ عائشہ کی محبت دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور دیکھیے کہ آپ کے مزاج کو کس طرح جانتی ہیں، اشاروں سے سمجھ رہی ہیں، آپ کی نگاہ سے سمجھ رہی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا چاہتے ہیں، اور آپ کی خاطر کیسے بائی سے مسواک لی ہے، اور اس کے اگلے حصے کو صاف کیا ہے، نئے حصے کو پھر اپنے دانتوں سے چبا کے نرم کیا ہے،
پھر اللہ کے رسول کو مسواک دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنى استنانا قط احسن منہ۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی بھی، قطو کا معنی کبھی بھی، استنى استنانا کبھی بھی مسواک کی ہو، احسن منہ اس سے زیادہ بہتر، یعنی کہ جب آپ صحت کی حالت میں ہوتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، تب بھی مسواک کرتے تھے، لیکن جتنی شاندار مسواک آپ نے اس دن کی، اس سے زیادہ عمدہ مسواک کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں۔ فما عدا ان فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فارغ ہوئے تو آپ نے کیا کیا، رفع یدہ، آپ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، او اصبعہ، یا آپ نے اپنی انگلی کو اٹھایا، ثم قال، پھر فرمایا، فی الرفیق الاعلی، بلند و بالا ساتھیوں میں، اتنا کہا، مراد کیا ہے کہ میں ان میں جانا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ دوسری حدیث میں کہتی ہیں کہ جب آپ یہ الفاظ کہہ رہے تھے پھر رفیق الاعلی، کہ میں بلند و بالا ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچنا چاہتا ہوں، میں سمجھ گئی کہ اب آپ کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ آخرت میں منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر نبی کو فوت ہونے سے پہلے پوچھا جاتا ہے دنیا میں رہنا چاہتے ہو کہ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہو۔ تو جب آپ کہہ رہے تھے پھر رفیق الاعلی، میں سمجھ گئی، اور پھر رفیق الاعلی کے الفاظ آپ نے 3 بار کہے ہیں، اور اس میں اشارہ ہے قرآن کریم کی آیت نمبر 69 سورہ نساء کی طرف۔ سورہ نساء کے الفاظ کیا ہیں ذرا سنیے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے، ان کے احکام کو مانے، ان کے آرڈر کو مانے، فَأُولَئِكَ، تو یہ جو اللہ کے رسول کے آرڈر کو ماننے والے ہوں گے، ان کی اطاعت کرنے والے ہوں گے، ان کی بات ماننے والے ہوں گے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ روز قیامت ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ کا انعام ہو چکا۔ یا اللہ وہ کون ہیں جن پہ تیرا انعام ہو چکا، جن کے ساتھ وہ ہوں گے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے؟ فرمایا اس سے مراد نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ تو اللہ کا انعام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی ہے، صدیقین بھی ہے۔ مثال کے طور پہ ابوبکر صدیق کون ہے؟ صدیق ہیں۔ صدیق سے مراد کیا؟ سچ کہنے والے اور اللہ کے رسول کی ہر بات کو مان لینے والے، تصدیق کر دینے والے اور کسی بات میں شک و شبہ نہ کرنے والے، شہداء، صالحین۔ تو جب آپ کہہ رہے تھے فوت ہوتے وقت پھر رفیق الاعلی 3 بار، تو اس سے مراد یہ تھا کہ میں اب دنیا سے منتقل ہونا چاہتا ہوں آخرت کی طرف، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اب رہوں اور جا ملوں ان سے جو اچھے ہیں ساتھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جب اللہ نے بتایا نا کہ یہ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کتنے اچھے ہیں یہ لوگ ساتھی ہونے کے لحاظ سے، آپ ان کی صحبت میں رہیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ ثُمَّ قُضِيَ عَلَيْهِ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فوت کر لیا گیا، آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ وَكَانَتْ تَقُولُ، اور سیدہ عائشہ کہا کرتی تھیں، مات، فوت ہوئے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بین حاقنتی و ذاقنتی، میری ہنسلی اور میری تھوڑی کے درمیان۔ تھوڑی کس کو کہتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اس کو، یہ تھوڑی ہے ہماری جس کے اوپر داڑھی اگتی ہے، اور ہنسلی اس سے نیچے یہ جگہ۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہوئے ہیں میری ہنسلی اور میری تھوڑی کے درمیان۔ اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ سیدہ عائشہ کبھی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول فوت ہوئے تو میرے سینے پہ تھے، کبھی کہتی ہیں کہ میری گود میں تھے،
کبھی کہتی ہیں کہ میری تھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان تھے، تو کون سی بات مانی جائے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ سیدہ عائشہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ساتھ ہے یہ کوئی 1 منٹ کا نہیں ہے، اور مریض کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام بیمار ہیں، سیدہ عائشہ کبھی آپ کو اوپر کرتی ہوں گی، کبھی آپ نیچے ہو جاتی ہوں گی، کبھی پھر اوپر کرتی ہوں گی، یعنی کہ آپ کی سہولت کے مطابق تبدیلی ہو رہی ہوگی۔ تو اس لیے جو بھی سیدہ عائشہ نے کہا ہے وہ صحیح کہا ہے۔ تو کبھی انہوں نے تذکرہ اس بات کا کر دیا، کبھی اس بات کا تذکرہ کر دیا، جبکہ یہ سب حالات ہیں آپ کے آخری وقت کے۔ اور یہاں پہ چند اور الفاظ ہیں سیدہ عائشہ کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو یہاں پہ ہماری اس کتاب میں نہیں ہیں، لیکن ویسے سیدہ عائشہ کے وہ الفاظ ثابت ہیں۔ کہا کرتی تھیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہوئے تو آپ میرے گھر میں تھے، اور وہ دن میرا دن تھا، اور میری اور آپ کی تھوک آخری وقت میں ایک ہو گئی۔ تھوک ایسے ایک ہوئی؟ مسواک سیدہ عائشہ نے نرم کیا تو اپنی زبان کے ساتھ کیا، اس میں سیدہ عائشہ کی تھوک ملی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام نے مسواک کیا ہے تو آپ کی تھوک سیدہ عائشہ کی تھوک کے ساتھ مل کے ایک ہو گئی۔ گویا کہ سیدہ عائشہ کی ہماری ماں کی تھوک آخری وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے منہ میں رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ گھر تو سیدہ عائشہ کا تھا، یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں دن بھی میرا تھا۔ وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے آخری ایام میرے گھر میں گزار رہے تھے، کیونکہ آپ نے باقی بیویوں سے اجازت لے لی تھی کہ اس بیماری کی حالت میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں نہیں جا سکتا، مجھے ایک گھر میں رہنے دو۔ تو سیدہ عائشہ کے گھر میں آپ رہے، اور تمام بیویوں سے پہلے آپ نے اجازت لے لی تھی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ویسے تو وہ سارے دن آپ کے میرے گھر میں تھے، لیکن جب فوت ہوئے وہ دن ویسے بھی میرا ہی بنتا تھا، یعنی کہ جو آپ نے بیویوں کی باریاں مقرر کر رکھی تھیں اس لحاظ سے بھی وہ دن کون سا بنتا تھا؟ میرے والا دن بنتا تھا۔ تو یہ سیدہ عائشہ کے اعزازات ہیں، یہ سیدہ عائشہ کی سعادتیں ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہیں۔ وفی لفظ، اور ایک لفظ میں یوں بھی آیا ہے کہ فرأیتہ ینظر الیہ، میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کس کی طرف؟ عبد الرحمن کی طرف، عبد الرحمن کے مسواک کی طرف۔ وعرفت، اور میں پہچان گئی، انہ یحب السواک، کہ آپ مسواک سے محبت کرتے ہیں، آپ مسواک کرنا چاہ رہے ہیں۔ فقلت، تو میں نے کہا، آخذہ، میں یہ مسواک لوں، لک، آپ کے لیے۔ فاشار برأسہ، تو آپ نے اپنے سر سے اشارہ کیا، ان نعم، یعنی کہ ہاں لو، لیکن سر سے اشارہ کیا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کے کتنے کمزور ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان سے نہیں کہا، آپ نے سر سے اشارہ کیا ہے۔ ھذا لفظ البخاری، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ ولی مسلم نحوہ، اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے، اور مسلم شریف کی یہ حدیث کے الفاظ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ سے ملتے جلتے ہیں، لیکن دونوں کا مفہوم اور معنی ایک ہی ہے۔ چیک، صحیح آ رہی ہے؟ تو اب اس حدیث سے ہمیں کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک سے محبت تھی، اور اس سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی کتنے پاکیزہ تھے، کتنے صاف ستھرے تھے، اور کس قدر پسند کرتے تھے کہ آپ پاکیزہ رہیں۔ دوسرے نمبر میں پتہ چلا کہ مسواک کون سی کرنی چاہیے؟ تر و تازہ، جس کے اندر پانی موجود ہو۔ تیسرے نمبر پہ یہ کہ مسواک کرنے سے پہلے مسواک کو تیار کر لیا جائے۔ سیدہ عائشہ نے آپ کے لیے مسواک کو کیا کیا ہے؟ تیار کیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ پتہ چلا کہ آپ کسی اور کا مسواک بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو صاف کر لیں، جو حصہ اس نے استعمال کیا وہ اگر آپ چاہیں تو کاٹ لیں، نہ بھی کاٹیں تو آپ کی مرضی، بہرحال آپ کسی کا مسواک استعمال کر سکتے ہیں، اور مسلمان کا جوٹا دوسرے مسلمان کے لیے پاک ہے۔ ایک مسلمان کی تھوک دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے؟ پاک ہے۔
تھوک ناپاک نہیں ہوتی، اگر چلی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی اشارہ کرے اور اشارے کا مفہوم واضح ہو تو اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ ہاں میں مسواک کرنا چاہتا ہوں، سیدہ عائشہ نے مسواک لیا، اور یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے اختیار کیا کہ آپ اللہ کے عظیم لوگوں کے ساتھ جا ملیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ تو یہ آپ کا اعزاز ہے، دنیا سے آپ گئے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نقصان ہمیں ہوا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آپ کی دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹی اور آپ اللہ کے عظیم لوگوں کو جا ملے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ حدیث یہاں پہ کیوں ذکر کی گئی؟ کیونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ مسواک سے ہے۔ تو مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً نماز سے پہلے اور وضو سے پہلے۔ اور یہاں پہ اللہ کے نبی نے مسواک کیوں کیا ہوگا؟ واللہ عالم، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، چاہتے ہوں گے کہ رب کے پاس پہنچوں تو اس حال میں پہنچوں کہ میں نے پہلے سے مسواک کر رکھا ہو۔ یہ تھی عمدۃ الاحکام کی حدیث نمبر 19۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 20 کی طرف۔ عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یستاک بسواک رطب قال وطرف السواک على لسانه وهو يقول اع اع والسواک في فيه كأنه يتهوع۔ ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، یہ کون ہے؟ عبداللہ بن قیس۔ ابو موسیٰ ان کی کنیت ہے، اشعری ان کا قبیلہ ہے، اشر قبیلے کی طرف نسبت ہوئی اشعری۔ یہ یمن سے آئے تھے اور یہ لوگ 50 کے قریب تھے جب یمن سے آئے تھے، اور ظاہر ہے کہ راستے میں سمندر پڑتا تھا، کشتی پہ آئے تھے، آنا چاہتے تھے مدینہ، لیکن کشتی نے ان کو پہنچا دیا، حالات نے ان کو پہنچا دیا حبشہ میں۔ حبشہ پہنچے تو وہاں پہ جعفر طیار موجود تھے، یہ اور دیگر وہ لوگ جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ آئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ پھر یہ جعفر طیار وغیرہ کے ساتھ رہے، اور پھر جب ان لوگوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف تو انہوں نے بھی کی ہجرت۔ جب خیبر کی لڑائی ہو رہی تھی سن 7 ہجری میں، تو تب یہ پہنچے مدینہ منورہ، اور نبی علیہ السلام کو ابو موسیٰ اشعری اور دیگر اشعریوں سے بڑی محبت تھی، خصوصاً آپ ان کی تلاوت کو بہت پسند کرتے تھے، اور آپ کہا کرتے تھے کہ جب میں گزرتا ہوں کسی جگہ سے اور مجھے تلاوت کی آواز آتی ہے تو اگر کوئی اشعری تلاوت کر رہا ہو تو میں پہچان جاتا ہوں کہ کوئی اشعری تلاوت کر رہا ہے۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، معذرت کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ فوت ہوئے ہیں سن 50 ہجری کے بعد، یعنی کہ سن 50 کے بعد، اور ان کی احادیث کی تعداد جو ہے وہ 360 یا اس سے زیادہ ہے، 360۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، وَهُوَ يَسْتَاكُ بِسِوَاكٍ رَطْبٍ، جب کہ آپ مسواک کر رہے تھے۔ کون سی مسواک کے ساتھ؟ آپ دانت جو ہے ان کو صاف کر رہے تھے، کون سی مسواک کے ساتھ؟ تر و تازہ مسواک کے ساتھ۔ قال، راوی کہتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں وَطَرَفُ السِّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ، جب کہ مسواک کا ایک کنارہ آپ کی زبان پہ تھا، دانتوں پہ نہیں بلکہ زبان پہ۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور آپ کہہ رہے تھے اُع اُع، جب کہ مسواک آپ کے منہ میں تھی، یعنی کہ آپ ایسی آواز نکال رہے تھے صفائی کرتے ہوئے، اتنا اہتمام تھا، صفائی کرتے ہوئے اس قدر سنجیدگی تھی کہ ایسی آواز نکل رہی تھی کہ انہ یتہوع، گویا کہ آپ الٹی کر رہے ہوں، کہہ کر رہے ہوں۔ تو اندازہ لگائیے کہ آپ مسواک کا کتنا اہتمام کرتے تھے، اور صرف دانتوں پہ مسواک نہیں کرتے تھے بلکہ زبان پہ بھی کرتے تھے۔ تو مسواک دانتوں پہ بھی کریں، زبان پہ بھی کریں، مسوڑوں پہ بھی کریں، تو یہ تمام جگہ پہ مسواک کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔
یہ حدیث کس نے روایت کی ہے؟ اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا اور امام مسلم نے بھی۔ بخاری شریف میں اس کا نمبر ہے 244 اور مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 254 اور یہ جو الفاظ اوپر آئے ہیں یہ بخاری شریف کے ہیں، یعنی کہ الفاظ جو ہیں جو ہمارے سامنے ہیں یہ بخاری شریف کے ہیں، اگرچہ یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث سے کیا مسائل معلوم ہوئے؟ پہلے نمبر پہ تو وہی کہ مسواک کریں، تر و تازہ کریں، اور یہ پتہ چلا کہ مسواک کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کو مسواک کرنا بہت اچھا لگتا تھا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مسواک دانتوں پہ، صرف دانتوں پہ نہیں بلکہ زبان پہ بھی کرنی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کہ مسواک کرنے میں اگر کوئی مبالغہ کرتا ہے، بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس کے فوائد ہیں، نقصانات نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مسواک کا موضوع اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہمارا نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، نیا باب شروع ہو رہا ہے، وہ ہے باب المسح علی الخفین، موضوع پہ مسح کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ موضوع پہ مسح کرنا یعنی کہ جب آپ نے موزے پہنے ہوئے ہوں وضو کی حالت میں، آپ کا وضو تھا، آپ نے موزے پہن لیے، دوبارہ جب آپ وضو کریں گے تو پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، پاؤں پہ آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو آپ ان پہ کیا کر سکتے ہیں؟ مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے شہر میں ہیں، مقیم ہیں، تو آپ یہ مسح کر سکتے ہیں 1 دن اور 1 رات 24 گھنٹے۔ 24 گھنٹوں کا آغاز کب سے ہوگا؟ جب آپ پہلا مسح کریں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے فجر کے ٹائم وضو کر کے موزے پہن لیے، لیکن پہلا مسح آپ نے کیا ہے زور کے ٹائم، تو یہ جو کہا گیا کہ آپ مسح کر سکتے ہیں 24 گھنٹے، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ زور سے ہوگا، پہلے مسح سے ہوگا۔ اور اگر آپ مسافر ہیں تو آپ کو اجازت ہے 3 دن 3 رات مسح کرنے کی۔ اور اگر آپ مسافر ہیں، حالت سفر میں آپ 2 دن مسح کر چکے تھے اور پھر آپ کا سفر ختم ہو گیا، آپ اپنے شہر میں پہنچ گئے، اب کیا کریں گے؟ اب آپ مسح نہیں کر سکتے، کیونکہ سفر آپ کا ختم ہو گیا ہے اور شہر میں آ چکے ہیں، اور شہر کی مدت ہوتی ہے 1 دن 1 رات، اور وہ آپ پہلے استعمال کر چکے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے شہر میں تھے، آپ مسح کرتے رہے مثال کے طور پہ، اور آپ کو مسح کرتے ہوئے گزر چکے ہیں 20 گھنٹے، پھر آپ کا سفر شروع ہو گیا، تو اب مزید آپ کی مدت بڑھ جائے گی، سفر کی مدت کو بھی آپ ساتھ ملا لیں گے۔ موضوع پہ مسح کرنا، اس پہ تقریباً امت کا اتفاق ہے کہ موضوع پہ مسح کر سکتے ہیں۔ اختلاف کیا ہے تو کنہوں نے؟ خوارج نے۔ اختلاف کیا تو کنہوں نے؟ رافضیوں نے، شیعوں نے۔ شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں موضوع پہ مسح نہیں کیا جائے گا، بلکہ آپ اپنے پاؤں پہ مسح کریں گے، پاؤں دھونے کے بھی وہ قائل نہیں ہیں اور موضوع پہ مسح کرنے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ پھر مسئلہ رہ جائے گا جرابوں پہ مسح کرنے کا، اس میں اختلاف ہے، اور حق بات یہ ہے کہ جرابوں پہ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اس جرابوں میں مسح کرنے کے تعلق سے گفتگو میں آخر میں کروں گا، تو آئیے ہم اپنے باب کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 2121۔ راوی کون ہے؟ مغیرہ بن شعبہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی احادیث کی تعداد تقریباً 136 ہے، 136۔ یہ فوت ہوئے ہیں 50 ہجری میں، یعنی کہ 50 میں۔ عن المغیرہ بن شعبہ قال، مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، میں ایک سفر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، اور یہ سفر کون سا تھا؟ یہ غزوہ تبوک کا سفر تھا۔ غزوہ تبوک کب ہوا ہے؟ کس سال؟ 9 ہجری میں، 9 ہجری میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر میں فاہویت، تو میں جھکا،
لِأَنزِعَ خُفَّيْهِ تاکہ میں آپ کے موزے اتاروں. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کو قضائے حاجت کے لیے گئے، پھر آپ نے استنجا کیا، پھر آپ وضو کرنے لگے، وضو کرتے کرتے آپ نے اپنے چہرہ دھو لیا، بازو دھو لیے، سر کا مسح کر لیا، پھر میں جھکا تاکہ موزے اتاروں تاکہ آپ اپنے پاؤں بھی دھو سکیں. کہتے ہیں فَأَحْوَيْتُ میں جھکا لِأَنزِعَ تاکہ میں اتاروں خُفَّيْهِ آپ کے موزے. خف ایک موزے کو کہتے ہیں، یہاں پہ خُفَّيْهِ اصل میں تھا خُفَّيْنِهِ. فقال تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا دعہما ان دونوں کو چھوڑ دو، ان کو رہنے دو، ان کو نہ اتارو. کن کو؟ موزوں کو. کیوں؟ فإنی ادخلتہما طاہرتین کیونکہ میں نے ان دونوں کو داخل کیا تھا. کن دونوں کو؟ دونوں پاؤں کو موزوں میں. کیونکہ ابو داؤد شریف میں الفاظ یوں ہیں کہ فإنی ادخلت القدمین الخفین کہ میں نے دونوں پاؤں کو دونوں موضوع میں داخل کیا تھا. تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے؟ فإنی ادخلتہما میں نے ان دونوں کو داخل کیا تھا. کس میں؟ موضوع میں. طاہرتین اس حال میں کہ یہ دونوں پاک تھے، مراد یہ ہے کہ میں وضو کی حالت میں تھا. فمسح علیہما چنانچہ آپ نے ان دونوں پہ مسح کیا. کن دونوں پہ؟ موضوع پہ. شیعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ موضوع پہ مسح کرنے کے قائل نہیں ہیں. وہ کس چیز کے قائل ہیں کہ مسح کیا جائے کس پہ؟ پاؤں پہ. پاؤں پہ مسح کیا جائے. کیا دلیل ہے ان کی؟ ان کی دلیل ہے سورہ مائدہ کی وہ آیت جس میں مسح کا تذکرہ ہے، جس میں وضو کا تذکرہ ہے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ لِلْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کہ جب نماز پڑھنے لگو تو پہلے اپنے چہرہ دھو لو، اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سر پہ مسح کر لو. وَأَرْجُلَكُمْ میں اس وقت لام کے اوپر کیا پڑھ رہا ہوں؟ زبر. وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے پاؤں دھو لو إِلَى الْكَعْبَيْنِ کہاں تک؟ ٹخنوں تک. جب آپ پڑھیں گے وَأَرْجُلَكُمْ لام کے اوپر زبر پڑھیں گے، فتح پڑھیں گے، پھر تو ترجمہ یہی بنے گا جو میں نے ابھی کیا کہ اپنے پاؤں دھو لو. کیونکہ پھر ارجلکم کا تعلق کس سے ہوگا؟ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ سے. پھر اس کا تعلق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سے نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک قرات اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَأَرْجُلِكُمْ. وہ کیا قرات ہے؟ وَأَرْجُلِكُمْ. جب آپ وَأَرْجُلِكُمْ کہیں گے تو پھر اس کا تعلق اس سے قائم ہو جائے گا مسح والے الفاظ سے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مسح کرو اپنے سروں پہ بھی اور اپنے پاؤں پہ بھی. تو اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اگر ہم اس قرات کا معنی و مفہوم لیتے ہیں تو پھر مراد یہ ہوگا کہ قرآن سے ثابت ہوا کہ آپ اپنے پاؤں پہ مسح کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب آپ نے موزے پہنے ہو. یہ وضاحت کہاں سے آئی؟ احادیث سے آئی. وَأَرْجُلَكُمْ کی قرات سے پتہ چلا کہ آپ نے پاؤں دھونے ہیں. وَأَرْجُلِكُمْ قرات کی قرات سے پتہ چلا کہ اگر آپ نے اپنے پاؤں پہ موزے پہنے ہوئے ہیں تو پھر آپ مسح کر سکتے ہیں. اور اس کی تائید احادیث سے ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے پاؤں پہ تب مسح کرتے تھے جب آپ نے موزے پہنے ہوتے تھے. اور ویسے تو وَأَرْجُلِكُمْ کی قرات کے بارے میں ایک بات اور بھی کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ وَأَرْجُلِكُمْ کے نیچے جو کسرہ آیا ہے وہ اس لیے نہیں آیا کہ وَأَرْجُلِكُمْ کا تعلق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ سے ہے، مسح کرنے سے ہے، بلکہ یہ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے مسح اس نے قبول کیا ہے، جوار کے اعتبار سے. معنی اس کا وہ رہے گا وہ دھونے والا کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ لِلْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ والا. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ موضوع پہ مسح کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. کچھ لوگوں کے ہاں یہ سوچ پائی جاتی تھی
کہ نبی علیہ السلام پہلے موضوع پہ مسح کیا کرتے تھے اور بعد میں سورہ مائدہ والی یہ آیت نازل ہوئی ہے. کیا آیت؟ کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہرے کو دھو لو یعنی کہ وضو کر لو، اور اپنے بازو دھو لو اور اپنے پاؤں بھی دھو لو. تو کہتے تھے قرآن نے بتا دیا پاؤں دھونے ہیں، پہلے اللہ کے رسول مسح کرتے رہے ہوں گے، جب یہ آیت آ گئی پاؤں دھونے ہیں، اب موضوع پہ مسح کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا، کینسل ہو گیا. تو ایسے لوگوں کی اس دلیل کا، اس شبے کا کیا جواب آپ لوگوں کے پاس؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک صحابی ہیں جن کے نام ہے جریر بن عبداللہ البجلی. نام لیجئے ذرا، جریر بن عبداللہ البجلی. ان کی حدیث بھی ہمارے پاس ہے. اس کا کیا فائدہ جی؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جریر بن عبداللہ البجلی وہ سورہ مائدہ والی آیت نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موضوع پہ مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت جس میں کہا گیا ہے کہ وضو کے دوران پاؤں دھونے ہیں، اس کے نازل ہونے کے بعد بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام موضوع پہ مسح کرتے رہے ہیں. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہا کرتے تھے کہ ہمیں جریر بن عبداللہ کی حدیث بڑی اچھی لگتی ہے. کون سی حدیث؟ موضوع پہ مسح کرنے والی. اس لیے کہ جریر بن عبداللہ البجلی مسلمان ہوئے ہیں سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد، تو اس میں رد ہو گیا ان لوگوں کے شبے کا جو سمجھتے ہیں کہ اب مسح کرنا موضوع پہ جائز نہیں ہے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ موضوع پہ مسح کرنا اس قدر مشہور و معروف اور واضح مسئلہ ہے کہ اب یہ نشانی اور علامت اور شعار اور ماٹو بن چکا ہے اہل سنت کا. اگر کوئی کہتا ہے کہ موضوع پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے، ہم سمجھائیں گے کہ یہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، یہ اہل حدیث نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی بدعتی شخص ہے. کیونکہ موضوع پہ مسح کرنے کا معاملہ بالکل واضح ہے. اس کا انکار کیا ہے تو گمراہ قسم کے لوگوں نے کیا ہے، بدعتی لوگوں نے کیا ہے. تو بہرحال اب اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، وضو کے موقع پہ موضوع پہ مسح کرنے کا مسئلہ معلوم ہوا، اور مسح جو ہے وہ ایک بار کیا جائے گا ہاتھ کے ساتھ، اور یہ موضوع کو اوپر کے حصے پہ کیا جائے گا، نچلے حصے پہ نہیں کیا جائے گا. دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ موضوع پہ مسح کرنا تب آپ کے لیے جائز ہوگا جب آپ نے موضع وضو کی حالت میں پہنے ہوئے ہوں. اگر آپ نے موضع پہنے اس وقت جب کہ آپ باوضو نہیں تھے، بعد میں آپ وضو کرتے ہیں، تو آپ کو موضع اتارنے پڑیں گے، پاؤں کو دھونا پڑے گا. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ علماء کی خدمت کرنی چاہیے، بڑے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. بڑی عمر کے لوگ یا علماء یا اس قسم کے لوگ. مغیرہ بن شعبہ اللہ کے نبی کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے موضع اتارنا چاہتے ہیں. چوتھے نمبر پہ کچھ روایات سے وضاحت ملتی ہے کہ یہ واقعہ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں مغیرہ بن شعبہ، یہ غزوہ تبوک کا ہے اور نماز فجر سے اس کا تعلق ہے کہ یہ وضو کس نماز کے لیے کیا جا رہا تھا؟ فجر کی نماز کے لیے. اس کے بعد حدیث نمبر 22 راوی کون ہے؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما. اچھا، میں نے کیا کہا؟ رضی اللہ تعالی عنہما، حالانکہ عام طور پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ. تو یہاں پہ عنہما کہا ہے، یعنی کہ اللہ ان دونوں سے راضی ہو. کس سے؟ حذیفہ سے بھی اور حذیفہ کے والد یمان سے بھی، یعنی کہ باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد یمان کب شہید ہوئے ہیں؟ احد کی لڑائی میں. اور ان کو شہید کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. مسلمانوں نے کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ احد کی لڑائی میں ایسے لمحات بھی آئے تھے جب مسلمانوں پہ حملہ پیچھے سے بھی ہو گیا اور سامنے سے بھی ہو گیا. تب مسلمان پریشان ہو گئے، افراتفری پیدا ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو تب وہ
حذیفہ بن یمان کے والد پہ انہوں نے تلواریں چلائیں اور خیال نہیں کیا کہ یہ تو ہمارے اپنے ہیں. حذیفہ کہتے ہیں میں کہتا ہی رہ گیا کہ میرے والد ہیں, لیکن ان لوگوں نے توجہ نہیں کی اس بات پہ اور میرے والد کو شہید کر دیا. حذیفہ بن یمان ان لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے جن کے ہاتھوں حذیفہ بن یمان کے والد شہید ہوئے ہیں, ان کو بددعائیں نہیں دیں, ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ان کو معاف کرے. کب فوت ہوئے حذیفہ بن یمان؟ سن 36 ہجری میں, 36 میں. ان کی احادیث تقریباً 22 اور حذیفہ بن یمان مشہور ہیں ایک معاملے میں. کس معاملے میں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کئی منافقین کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, یہ منافق ہے. حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا ایک سفر میں. فبالا, تو آپ نے پیشاب کیا. وتوضا, اور آپ نے وضو کیا. ومسح علی خفیہ, اور آپ نے مسح کیا اپنے موزوں پہ. یہ حدیث اسے روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں, امام مسلم بھی ہیں, لیکن جو الفاظ انہوں نے لیے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلم شریف کی ہیں. یعنی کہ یہ جو اس میں آیا کہ موضوع پہ آپ نے مسح کیا, یہ الفاظ بخاری میں نہیں ہے. کس میں ہے؟ مسلم شریف میں. اور یہ پوری حدیث کس طرح ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. فانتہا الی سباطۃ قوم, آپ کسی قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پہ آئے, گندگی پھینکنے کی جگہ پہ آئے. فبالا, وہاں پہ آپ نے پیشاب کیا قائما, کھڑے ہو کر. فتنحیت, حذیفہ کہتے ہیں میں پیچھے ہٹ گیا, میں سائڈ پہ ہو گیا. تو آپ نے کہا ادنو, قریب ہو جاؤ. فدنوت منہ, میں آپ کے قریب ہو گیا. حتی قمت عند عقبیہ, یہاں تک کہ میں کھڑا ہو گیا اپنی آپ کی ایڑیوں کے پاس. یعنی کہ آپ کا منہ دوسری طرف ہے اور میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوں تاکہ پردہ سا رہے. اللہ کے رسول کا منہ ایک جانب ہے, حذیفہ کا منہ دوسری طرف ہے. اور مسلم شریف میں یہ الفاظ آئے فمسح علی خفیہ, چنانچہ وضو کے دوران آپ نے اپنے موضوع پہ مسح کیا. تو مسح کرنے کے جو الفاظ ہیں یہ کہاں پہ آئے ہیں؟ مسلم شریف میں, یہ بخاری میں نہیں ہیں. اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چل گیا کہ موضوع پہ مسح کرنا آپ سے ایک حدیث میں نہیں کئی احادیث میں ثابت ہے. اور یہ ایک صحابی نے نہیں بتایا, کئی صحابی بتاتے ہیں. اور یہ پتہ چلا کہ پیشاب کرنے کے باوجود جب آپ وضو کریں گے تو وضو کرتے ہوئے آپ موضوع پہ مسح کر سکتے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ اگر آپ باوضو ہیں اور نیا وضو کرنا چاہتے ہیں تاکہ ثواب بڑھ جائے تو پھر موضوع پہ مسح کرنا جائز ہے. نہیں, جب آپ نے موزے پہنے ہیں وضو کی حالت میں تو آپ چاہے اب وضو کریں پیشاب کی وجہ سے یا نیند کی وجہ سے یا پخانے کی وجہ سے, آپ اپنے موضوع پہ مسح کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پہ غسل جنابت واجب ہو جائے تو پھر یہ موزے اتارنے پڑیں گے. تو یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچا, موضوع پہ مسح کرنے کا. اب ذرا آتے ہیں جرابوں کی طرف. جرابیں بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے نزدیک, کیونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ کیا ہیں؟ حنفی. اپنی نسبت کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف, اور حنفی علماء کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ جرابوں پہ مسح نہیں کرنا. موضوع پہ مسح کر سکتے ہیں, جرابوں پہ نہیں. وہ کہتے ہیں جو حدیثیں تم پیش کرتے ہو ان کا تعلق موضوع سے ہے, جرابوں پہ مسح کرنے کی کوئی حدیث تمہارے پاس نہیں ہے. تو آئیے چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے نمبر پہ جو حدیث ہے اس کے راوی ہیں ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں آئی ہے, نمبر اس کا 146 146.
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر کو بھیجا جہاد کے لیے، وہاں بڑی سردی تھی۔ فلما قدموا علی رسول اللہ، جب یہ لوگ واپس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، صورتحال آپ کے سامنے رکھی، تو امرہم، آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان یمسحوا علی العصائب والتساخین، کہ وہ لوگ جو ہیں مسح کر لیا کریں کس پہ؟ پگڑیوں پہ، والتساخین، اور کس پہ؟ جرابوں پہ۔ تساخین ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو آپ پاؤں پہ ڈالیں تو آپ کے پاؤں گرم رہیں۔ اب یہ لفظ موضوع کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور جرابوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، آپ نے وضو کیا اور مسح کیا جرابوں پہ بھی اور جوتوں پہ بھی، جوتوں پہ بھی مسح کیا۔ تو اسے بھی ثابت ہوا کہ جرابوں کے ساتھ ساتھ جوتوں پہ بھی مسح ہو سکتا ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد شریف میں ہے، نمبر ہے 159 159۔ تیسرے نمبر پہ جو حدیث ہے اس کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، کہ آپ علیہ السلام نے وضو کیا اور مسح کیا جرابوں پہ بھی اور جوتوں پہ بھی۔ یہ حدیث کہاں؟ یہ ابن ماجہ میں، نمبر کیا؟ 560 560۔ چوتھے نمبر پہ راوی ہیں ازرق بن قیس، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ رأیت انس بن مالک، میں نے انس بن مالک کو دیکھا، احدثا، کہ وہ بے وضو ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا ان کا، فغسل وجہہ ویدیہ، انہوں نے اپنا چہرہ بھی دھویا وضو کرتے ہوئے، اپنے ہاتھ بھی دھوئے، بازو دھوئے، ومسح علی جوربین من صوف، اور انہوں نے جرابیں پہنی ہوئی تھی، کنہوں نے؟ انس بن مالک نے۔ کس چیز کی جرابیں؟ اون کی، اور اس پہ مسح کیا ان پہ۔ فقلت، تو میں نے کہا، تمسح علیہما، کہ آپ ان پہ مسح کر رہے ہیں؟ قالت، انہوں نے کہا، انہما خفان، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے، یہ بھی تو موزے ہی ہیں، یعنی کہ عام طور پہ موزے ان کو کہتے ہیں جو چمڑے کے بنتے ہیں، اور یہ کس کے تھے؟ اون کے۔ تو کہا یہ بھی موزے ہی ہیں، ولیکن من صوف، لیکن اون کے ہیں۔ اس روایت کو بیان کیا امام دولابی نے اپنی کتاب الاسماء والکنہ میں۔ کتنے دلائل ہو گئے جی ہمارے پاس؟ 4۔ 5ویں نمبر پہ جرابوں پہ مسح کرنا کئی ایک صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور کسی صحابی نے جرابوں پہ مسح کرنے کی مخالفت نہیں کی۔ دیکھیے ذرا، امام ابو داؤد کہتے ہیں حدیث نمبر 159 کے بعد، 159 کے بعد، کہتے ہیں کہ ومسح علی الجوربین، جرابوں پہ مسح کیا ہے علی بن ابی طالب، کس نے؟ جناب علی نے، وابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود نے، والبراء بن عازب، براء بن عازب نے، وانس بن مالک، انس بن مالک نے، وابو امامہ 5، نمبر 6 سہل بن سعد نے، وعمر بن حریث، کتنے ہو گئے؟ کہ 8 ہو گئے، وروی ذلک عن عمر بن الخطاب، اور ایسی روایت عمر فاروق سے بھی ملتی ہے اور عبداللہ بن عباس سے بھی ملتی ہے۔ تو تقریباً 10 صحابہ کرام کا نام لیا امام ابو داؤد نے کہ جرابوں پہ مسح کیا کرتے تھے، اور اوپر ہم واضح انداز میں پڑھ چکے ہیں انس بن مالک کا۔ اچھا جی، ہمارے حنفی بھائی جرابوں پہ مسح کرنے سے کیوں کتراتے ہیں، کیوں بچتے ہیں؟ کیونکہ ان کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ جرابوں پہ مسح کرنے کے قائل نہیں تھے۔ تو بھائی وہ نہ بھی قائل ہو، ہم نے آپ کو دلائل دے دی ہیں، احادیث سنا دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ امام کی بات ماننے میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، امام صاحب کا فتویٰ قبول کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی نصوص کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہاں پہ بتانا چاہیں گے کہ خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی آخری زندگی میں جرابوں پہ مسح کرتے رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے، امام ترمذی کہتے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ امام ترمذی اپنی حدیث کی کتاب سنن میں کہہ رہے ہیں، جامع میں کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں سمعت صالح بن محمد الترمذی
میں نے صالح بن محمد ترمذی سے سنا. قال وہ کہتے ہیں سمعت ابا مقاتل السمرقندی کہ میں نے ابو مقاتل سمرقندی سے سنا. یقول وہ کہتے ہیں دخلت علی ابی حنیفہ فی مرضہ الذی مات فی کہ میں گیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ان کی اس بیماری میں جس میں فوت ہوئے. فدعا بماء انہوں نے پانی منگوایا. فتوضا اور کیا کیا؟ وضو کیا. وعلیہ جوربانی اور انہوں نے 2 جرابیں پہنی ہوئی تھیں. کنہوں نے؟ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے. فماسا علیہما ان پہ کیا کیا؟ مسح کیا. ثم قال پھر کہنے لگے فعلت اليوم شیئا لم اکن افعلہ آج میں نے وہ کام کیا ہے جو پہلے میں نہیں کیا کرتا تھا. ان کی جرابوں پہ مسح کیا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی آخری زندگی میں جرابوں پہ مسح کرنے کے کیا ہو گئے تھے؟ قائل ہو گئے تھے. تو پتہ چلا جرابوں پہ مسح کرنا بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا یہاں بھی ایک مسئلہ اور بھی اب آئے گا, تھوڑا سا اس کا تذکرہ آیا ہے کہ آپ نے پیشاب کیا تو کیسے کیا؟ کھڑے ہو کر. تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ پیشاب آپ جیسے بھی کریں, بیٹھ کے کریں, کھڑے ہو کے کریں, آپ اپنی سہولت کو اختیار کریں, لیکن بیٹھنا یا کھڑے ہونا ان میں سے وہ چیز اختیار کریں جس میں آپ کے کپڑے پلید ہونے کا خطرہ نہ ہو. اگر کسی جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے میں آسانی ہے, وہاں کا ماحول ایسا ہے, وہاں کا طریقہ کار ایسا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے پیشاب کروں گا تو کپڑے میرے خراب ہوں گے, چھینٹیں اڑیں گے, تو آپ کھڑے ہو کے کر لیں, کوئی اس میں اشکال نہیں ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے جو منع کیا جاتا ہے اس بارے میں جتنی حدیث آتی ہیں وہ سب ضعیف ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے بلکہ رکھنا چاہوں گا, یہ دیکھیے گا ذرا تاکہ یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے. یہ دیکھیں ایک روایت ہے سیدہ عائشہ کی جس کو روایت کرنے والی امام ترمذی وغیرہ ہیں. ترمذی میں اس کا نمبر ہے 12 سیدہ عائشہ کہتی ہیں من حدثکم جو تم سے یہ کہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما کہ آپ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے, فلا تصدقوه اس کی بات نہ مانو, ما کان یبول الا قاعدا آپ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے. تو سیدہ عائشہ کی بات تو یہ ہے. جب کہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا, تو ہم کہتے ہیں دونوں کی بات صحیح ہے. سیدہ عائشہ بات کر رہی ہیں گھر کے اندر کی. گھر کے اندر جب آپ پیشاب کبھی کرتے ہوں گے تو آپ بیٹھ کر ہی کرتے ہوں گے, کھڑے ہو کے نہیں کرتے ہوں گے. اور حذیفہ نے جو میں بتایا ہے وہ گھر سے باہر کی باتیں بتائی ہیں, اس کا مطلب ہے باہر آپ نے کھڑے ہو کے بھی پیشاب کیا ہے. دوسرے نمبر پہ جو حدیث ہے ہمارے پاس وہ وہی ہے جو ابھی میں نے پیش کی تھی کہ نبی علیہ السلام ایک قوم کے کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ پہ آئے, کھڑے ہو کے پیشاب کیا اور حذیفہ کو اپنے قریب کھڑا کر لیا اور پھر آپ نے وضو کیا اور موضوع پہ مسح کیا. تیسرے نمبر پہ جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ یہ عبد الرحمن بن حسنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمارے پاس آئے اور آپ کے ہاتھ میں چمڑے کی جو زیرہ ہوتی ہے اس جیسی کوئی چیز تھی, تو آپ نے اس کو رکھا, پھر آپ بیٹھ گئے اور آپ نے پیشاب کیا. تو کیسے کیا؟ بیٹھ کر. لیکن یہاں منع نہیں کیا, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع نہیں کیا, خود آپ نے یہاں پہ بیٹھ کے کیا ہے. چوتھے نمبر پہ حدیث ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جناب عمر کہتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا تھا, مجھے اللہ کے رسول نے دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا عمر آئندہ کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرنا. اس کے بعد میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. لیکن یہ روایت ضعیف ہے, ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, ثابت نہیں ہے کہ جناب عمر فاروق نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہو اور آپ نے منع کیا ہو, یہ ثابت نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ آپ فرماتے ہیں کہ بڑی یعنی کہ جفا ہے کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کے پیشاب کرے. اس کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام بخاری, لیکن اپنی مشہور و معروف کتاب میں نہیں بلکہ دوسری کتاب تاریخ میں. تو بہرحال یہ روایت ثابت نہیں ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ پیشاب بیٹھ کے کریں یا کھڑے ہو کے کریں یا آپ پہ ہے, آپ نے اپنی سہولت دیکھنی ہے کہ میں کیسے پیشاب کروں تو میں پیشاب کے قطروں سے اور چھینٹوں سے محفوظ رہ سکتا ہوں. تو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جرم نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں
اللہ رب العزت آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا, بڑی توجہ سے گفتگو سنی, اور انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آغاز کریں گے حدیث نمبر 23 سے.